السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی جی الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں میں بنا رہی ہوں کدو کی سبزی۔ تو کدو پیل آف کرتے ہوئے نا میرے دماغ میں ایک بات چل رہی تھی کہ کتنے اچھے زمانے جو ہے نا ہم سے روٹ گئے ہیں، ہم سے دور چلے گئے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، وقت کا کام ہی ہے گزرنا، لیکن بہت سی یادیں آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جو کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس میں بہت سی اچھی یادیں ہوتی ہیں، بہت سی بری یادیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کدو شریف کی سٹوری جو ہے نا، یہ بھی بہت سی اچھی یادوں میں سے ایک ہے۔ میں بچپن میں نا، آج بھی میری امی یہ بات مجھے بتاتی ہیں اور میری دادو مجھے یہ سٹوری سناتی تھی میری، کہ میں چھوٹی ہوتی جو ہے نا، ہم کیونکہ الحمدللہ سے جٹ فیملی سے میرا تعلق ہے، تو ہم ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ہماری زمینوں میں نا سبزیاں بہت زیادہ کاشت ہوتی تھی، بڑی زرخیز زمین ہے الحمدللہ سے۔ تو وہاں پر نا سبزیاں لگاتے تھے۔ تو ایک نا بابا راما ہوتا تھا، تو وہ سبزیاں لگاتا تھا میرے دادا ابو کی نا زمین پہ، تو اس کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا، وہ سبزیوں میں بیٹھا ہوا نا اکثر گوڈی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا تھا۔ تو میں چپکے جاتی تھی، میں 3 ساڑھے 3 سال کی ہوں گی، یا پھر آپ 4 سال کی کر لیں، مطلب اتنی کہ بس نا میں نے چلنا سیکھا تھا۔ تو میں پہنچ جاتی تھی جی سبزیوں میں چھوٹی سی ٹوکری لے کے، اور سارے پھول توڑ لاتی تھی سبزیوں کے، چاہے اس میں کریلے ہوتے تھے، چاہے اس میں کدو ہوتے تھے، چاہے اس میں بھنڈیاں ہوتی تھی، جو بس مجھے پھول چاہیے ہوتے تھے، اور لا کے سارے گھر میں نے بکھیرنے ہوتے تھے۔ تو بابا راما جو نا، وہ میرے دادا ابو کو ہم میاں جی کہتے تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو وہ نا ان کے پاس وہ حقہ پیر ہوتے تھے، ان کے پاس زمین پہ بیٹھ کے کہتا تھا، چودھری صاحب پتہ نہیں کیڑا چور ہے، شام نو میں نے پھول چھڑ کے جانا وا، صبح سبزی دینا تے کوئی شے نہیں ہوندی۔ تو دادا ابو نے کہا، اچھا تمہارا چور تو میں جانتا ہوں، تمہارا چور بھی آج ڈھونڈ ہی لیں گے، بس تم نے نا چھپ کے بیٹھنا ہے۔ تو جیسے ہی میں گئی اور میں نے پھول توڑنا شروع کیے، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بس جی پھر انہوں نے مجھے ایسا ڈرایا، میرا ہاتھ منہ میں ڈال لیا اور کہا کہ آج نا اس کا ہاتھ ہی کھا جانا ہے ہم نے، جس سے یہ پھول توڑتی ہے۔ اس کے بعد جی مجھے بخار ہوا 2-3 دن، اور میں جو ہے نا کھیتوں کا رخ میں نے بند کر دیا۔ تو میری دادو والا جنت نصیب کرے کہتی ہوتی تھی کہ نا کدو کو شریف کے سوا نہیں بولتے نا، یہ بہت پاک سبزی ہے۔ تو وہ دن میں جتنی دفعہ مطلب ان کو کدو شریف کی سبزی مل جاتی تھی، وہ نہ نہیں کرتے تھے، وہ اس کو ثواب سمجھتے تھے۔ کتنے ثواب ہم سے روٹ گئے ہیں نا، ہمارے بڑے ہونے کے ساتھ، ہمارے سمجھدار ہونے کے ساتھ۔ تو شاید وہ نہ سمجھ تھے، یا پھر ہماری سمجھ کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ہم چیزوں کی اس طرح سے احترام، عزت اور قدر نہیں کرتے نا، جس کی وجہ سے چیزوں میں برکت بھی تو ختم ہو گئی ہے نا۔ یہ چیزیں اتنی بابرکت ہوتی تھی کہ سارا گھر بھی کھاتا تھا نا، تو ان میں برکت نہیں ختم ہوتی تھی، اور 4 آنے والے لوگ بھی کھا لیا کرتے تھے، تو بھی اس میں برکت برقرار رہتی تھی۔ آج کل تو ہمارے اپنے پیٹ بھی نہیں بھرتے، ہم نے کسی کا کیا پیٹ بھرنا ہے؟ یعنی برکت اٹھ گئی ہے ہماری زندگی سے نا، خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہم جتنے بھی خوش ہو لیں نا، ہم خوشی کا دکھاوا کرتے ہیں، ایک ڈھونگ ہے۔ مجھے لگتا ہے ہر انسان کے اندر ایک روگ ہے، ایک پریشانی ہے، ایک بیماری ہے۔ نہ جانے ہم پہ کون سا وقت آ گیا ہے، شاید ہم استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، یا ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھوں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ وہ نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، وہ اتنی پیاری نعمتیں، میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو میرا کھولنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا ہے میں اس وقت میں واپس چلی جاؤں۔ جب میں اپنے گھر جاتی ہوں نا، تو میں دیکھتی ہوں دور دور تک، تو میں کہتی ہوں کہاں چلے گئے ہیں وہ خوبصورت پل نا، جب ہم سارے گھر والے ایک ساتھ رہتے تھے۔ بیٹیوں کی زندگی کچھ جلدی اور زیادہ ہی چینج ہو جاتی ہے، لیکن اتنی جلدی کسی کی زندگی شاید نہیں بدلتی، یا شاید سب کی بدلتی ہے۔ کوئی ایکسپریس کر لیتا ہے، کوئی بتا لیتا ہے، اور کوئی نہیں۔ حالانکہ نا مجھے لگتا ہے کہ ابو کے جانے سے پہلے تک ہماری زندگی میں شاید بہت سے دکھ، بہت سی تکلیفیں، بہت سی پریشانیاں تھیں، لیکن وہ ایسا گھنا سایہ تھا جس کے نیچے ہمیں کوئی دھوپ نہیں لگتی تھی۔ دادوں کے جانے کا غم بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ دادا ابو کو مطلب اس حد تک میں، حالانکہ انہوں نے مجھے باپ بن کے پالا، کیونکہ میری پھپھو نہیں تھی کوئی بھی نا، تو مجھے دادوں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، تو میں سوتی بھی ان کے پاس تھی۔ مطلب تب یہ سچویشن نہیں تھی اب جو رشتوں کی ہے، تو تب دادیاں ہی مائیں ہوتی تھی۔ اب تو دادیاں بھی ماڈرن ہو گئی ہیں، جیسے ہم کل کو پتہ نہیں کتنے ماڈرن ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی دادوں کے پاس ہی رہتی تھی۔
تو دادا ابو کو بہت پیار کرنے کے باوجود میرا زیادہ انسیت زیادہ پیار ہماری دادوں کے ساتھ تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے والد صاحب کو، ہمارے چاچوؤں کو، ہماری فیملی کو اس مقام تک پہنچانے میں ہماری دادوں کا جتنا رول ہے نا، ایک ماں اور ایک عورت جو گھر کو سمیٹ کے رکھتی ہے نا، وہ بچوں کا ڈیرا بنا لیتی ہیں اور اس ڈیرے کو بساتی ہیں. تو وہ ہیڈس آف یو دادو، آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور آج تک ہم آپ کے احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہیں. اگر آپ نہ ہوتی تو شاید ہمیں سے کوئی بھی نہ ہوتا اور ہم اس عروج تک بھی نہ پہنچتے. اللہ تعالیٰ اس عروج کو زوال سے بچائے اور ہمارے ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جو اپنی ماں کی تربیت پہ چلے اور بہت عزت کمائی، بہت نام کمایا. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سب کے گھروں میں ایسی برکتیں رکھے، رحمتیں رکھے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دادوں کے جانے کے بعد تو بہت زیادہ نا ہماری زندگی چینج ہو گئی تھی، لیکن ابو کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ تکلیف نہیں تھی. بس ابو کے جانے کے بعد جیسے نا ہر دکھ امڑ کے آ گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے نا کہ دل کتنا اداس ہو گیا، کسی خوشی میں دل نہیں لگتا، کسی رونق میں دل نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے ہماری روحیں اداس ہو گئی ہوئی ہیں. تو باپ کا جانا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، خاص کر بیٹیوں کے لیے. تو میں بہت یاد کرتی ہوں اپنے ابو کو نا. تو آپ کو عجیب لگتا ہوگا، لیکن ہر بیٹی ہی ایسی ہے. جو بیٹیاں نا وہ اس سے ریلیٹ کریں گی کہ ہر بیٹی ہی ایسی ہے، اس کے لیے اس کا باپ اس کا آئیڈیل ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جن کے باپ سلامت ہیں ان کو تا حیات ان کے سر پہ سلامت رکھیں. حسرت سی ہوتی ہے جب میں کسی کے والد کو لاڈ کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، یا کسی بوڑھے کو دیکھتی ہوں. کاش ہم بھی اس وقت تک پہنچتے.